السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس طور پر کہ آج ہم ایک سوال پوچھیں گے آپ لوگوں سے اور اس ویڈیو کے آخر تک اس کا جواب بھی دیں گے، اور جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ مقصد بھی انشاءاللہ آخر تک ریویل کریں گے۔ آخر تک بنے رہیں، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک سوال، آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ رمضان المبارک کے بعد کون سا مہینہ ایسا ہے جس مہینے کے روزے رکھنا یا جس مہینے کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں؟ اس سوال میں ایک اور سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارے معاشرے میں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں، آپ کے گھر کے اندر جو بچے ہیں، ہم سب کو 12 مہینوں کے نام معلوم ہیں، جنوری، فیبرری، لیکن کیا ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کے اندر ہم سب کو جو عربی مہینے کے نام ہیں وہ تک معلوم ہے؟ یا یہ بھی معلوم ہے کہ وہ عربی کے مہینے کس طرح سے شروع ہوئے، تاریخ کس طرح سے شروع ہوئی؟ تو چھوٹا سا میں آپ کو بریفنگ دینا چاہوں گا یہاں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صحابی نے آ کر فرمایا کہ آپ کے جو خط ہمارے پاس آتے ہیں اور ان خطوں کی تاریخ کا ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ خط کس تاریخ میں آپ نے بھیجا، کس تاریخ میں روانہ ہوا، یہ کچھ معلوم نہیں ہو پاتا۔ آپ کا جو آرڈر آتا ہے، آپ کا جو حکم آتا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بات بڑی معقول لگی، صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد مشورہ کیا، تو مشورے میں طے پایا کہ تاریخ کا تعین کیا جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ تاریخ کا تعین کب سے کیا جائے؟ تو تاریخ کا تعین ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے۔ اس پر انشاءاللہ کسی اور وقت گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ تاریخ کا تعین ہو چکا، مہینے کا تعین کرتے ہیں، کون سا مہینہ پہلا مہینہ طے پائے۔ تو صحابہ کے مشورے سے یہ طے پایا کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، محرم کا جو مہینہ ہے وہ پہلا مہینہ طے پائے۔ یہ ہے تھوڑا سا تعارف، اس سال کا جو ہمارا عربی سال مانا جاتا ہے اس کا ایک تعارف ہے۔ عزیز دوستو، بڑا مسئلہ ایک یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہمیں بھی کتنی مرتبہ کسی مہینے کے بارے میں اس کی فضیلت ہم سب کو معلوم ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں اور رمضان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، لیکن رمضان کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم تک فضیلتیں آئی ہیں، آج ہم ان ساری فضیلتوں پہ بیان کریں گے اور ان پہ دیکھیں گے کہ جو مہینہ آج شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے ذی الحجہ یا ذوالحجہ، اس کا جو نام ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور ہماری زندگی میں یہ مہینہ کس طرح سے رول ادا کرتا ہے اور ہم اس مہینے سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا والفجر، والفجر، قسم ہے عرفے کے دن کی۔ متفق ہے، اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ اس سے جو والفجر ہے اس سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ جب انسان کسی بات کو قسم کھا کے بیان کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے نزدیک میری بات کی اہمیت بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ان 10 دنوں کی اہمیت بڑھانا چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ہلکے میں نہ لیں کہ ہاں 10 راتیں ہیں، نہیں، 10 راتیں بہت اہم ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں ان کی کیا فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی عمل، ان 10 دنوں میں جو کیا جاتا ہے اس سے زیادہ کوئی بھی عمل پسندیدہ نہیں۔ جو ان 10 دنوں میں کیا جائے وہ عمل بہت پسند ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو بھی عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ کو اس عمل سے زیادہ پسند کوئی عمل نہیں۔ صحابہ کے ذہن میں ایک بات تھی کہ جہاد تو سب سے افضل ہے۔ فوراً معلوم کیا صحابہ نے کہ جہاد بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں جہاد بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان، اپنا مال لے کر کے جائے اور دونوں کو واپس نہ لے کے آئے، وہ تو افضل ہے ان 10 دنوں سے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی ان 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یہی وہ 10 راتیں ہیں
جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں ہے، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ قرآن کریم کے اندر ہے۔ یہ جو 10 راتیں ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی عبادت پسند نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے مشہود، وہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے۔ عرفہ کا دن جو ہے اس کو مشہود کہتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے قسم کھا کے فرمایا۔ کل ملا کر کے یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کسی حدیث میں ہے کہ ان 10 دنوں کے روزے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کسی حدیث میں ہے کہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کسی حدیث میں ہے کہ ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ یہ ہے ان 10 دنوں کی اہمیت۔ اور ہم اس مہینے میں آج انٹر کر چکے ہیں، آج ہی ہمارا پہلا دن ہے اس مہینے کا۔ اس مہینے میں کچھ اعمال ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ، یعنی کہ عرفہ کے دن کا روزہ۔ یہاں پر ایک تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے، جو سوالات ہوتے ہیں وہ ایک سوال یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ سعودی عرب میں جو عرفہ کا دن ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جب حاجی عرفہ کے میدان میں جاتے ہیں وقوف عرفہ کرتے ہیں، اور ہمارے جو ممالک ہیں جو جس ملک میں رہتا ہے اس میں الگ ہوتا ہے۔ تو ایک سوال سے اس کا جواب یہ کہ جو جس ملک میں رہتا ہے اس کے لیے عرفہ کا دن اس ملک کے اعتبار سے ہوگا جس ملک میں وہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر عرفہ کا دن اس بار ہمارے ملک میں جمعے کا ہے، سنیچر کی عید ہے ہمارے ملک میں، تو جمعے کا دن جو ہے وہ وقوف عرفہ کا دن ہے، اور اس دن کا روزہ رکھا جائے گا، اور یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے دونوں سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا سستا سودا ہے نا، بہت سستا سودا ہے۔ تو ایک بات، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ 5 کام ان 10 دنوں میں بہت اہم ہیں، وہ 5 کام بتائیں گے۔ وہ 5 کام کیا ہیں جو ہم کر لیں تو ہمارا یہ 10 دن جو ہے ہمارے کامیاب ہو جائیں۔ نمبر 1، ہر برے کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے، ہر برے کام سے، زنا سے، چوری سے، جھوٹ بولنے سے، ہر برے کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ نمبر 2، اپنے دل کو ہر مسلمان، ہر انسان کی طرف سے صاف کر لینا ہے۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات یہاں پر یاد آئی، ایک صحابی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہیں۔ اگلی مرتبہ پھر گزر ہوا یہ جنتی ہیں، اگلے دن پھر گزر ہوا ان کا، فرمایا یہ جنتی ہیں۔ ایک صحابی کو بڑا شوق ہوا کہ میں بھی تو پتہ کروں کہ ان جنتی ہونے کی وجہ کیا ہے۔ وہ ان کے گھر جاتے ہیں اور 3 دن قیام فرماتے ہیں، 3 دن تک وہ چیز نوٹس کرتے ہیں ہر چیز، لیکن معلوم نہیں ہو پاتا کہ کیا وجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے ذہن میں تھی کہ جنتی ہیں، تو جب وہ ان کے گھر سے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں صحابی پوچھتے ہیں آپ مجھ سے ملنے کیوں آئے تھے؟ میرے گھر میں 3 دن قیام فرمایا، وجہ کیا ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بتا دیجئے میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، مجھے وہ وجہ ڈھونڈنی تھی کہ تم جنتی کیوں، مجھے بھی بننا ہے۔ ان صحابی نے فرمایا کہ میرے جنتی ہونے کی مجھے تو کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن ایک وجہ ہو سکتی، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں اپنا دل ہر مسلمان کی طرف سے صاف کر کے سوتا ہوں۔ کتنی پیاری، کتنی چھوٹی وجہ ہے، لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر کتنی باتیں، کتنا کینہ، کتنا حسد بھرا ہوا ہے، یہ ہر انسان محسوس کر سکتا ہے۔ نمبر 3، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ اگر ممکن ہے تو 9 کے 9 دن روزہ رکھنا ہے، جو آج سحری سے سٹارٹ ہوں گے آج کے دن سے، وہ روزہ رکھنا ہے۔ اگر ممکن نہیں ہے تو کم سے کم عرفہ کے دن کا تو روزہ رکھنا ہی ہے، تاکہ کم سے کم 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے دونوں گناہ معاف ہو جائیں، دونوں سال کے۔ نمبر 4، 10 دنوں کے اندر کوئی نماز نہیں چھوڑنا ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑنا ہے 10 دنوں کے اندر، ہر نماز کی پابندی۔ آپ سوچئے جو 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، ان 10 دنوں کی نماز کی بھی تو اہمیت زیادہ بڑھ جائے گی نا۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے پیارا طریقہ یہی ہوگا نا کہ ہم نماز کی پابندی کرنے لگیں، تو ان 10 دنوں میں کوئی نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ نمبر 5، تہجد کا اہتمام کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ اور نمبر 6،
جو ساتھ میں بہت پیارا عمل ہے وہ ہے تکبیر تشریق کی جتنی زیادہ سے زیادہ کثرت ہو سکتی ہے، اکیلے بیٹھ کے اور ساتھ بیٹھ کر کے کہیں بھی بیٹھے ہیں تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ سوال یہ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے اور اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے پڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو تکبیر ہے وہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ کی جو فجر ہوتی ہے اس سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی جو عصر کی نماز ہوتی ہے وہاں تک ہر مسلمان کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے، ہر کسی کو پڑھنا ہے۔ تو یاد کر لیں ہمارے یہ سن کر کے، اور 9 ذی الحجہ جب آئے گی یعنی کہ جمعے کے دن کی جو فجر ہوگی وہاں سے لے کر کے جمعے کا دن، سنیچر کا دن، اتوار کا دن، پیر کا دن، سنیچر اتوار پیر منگل کے دن کی عصر تک سب کو یہ جو تکبیر تشریق ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے۔ ایک بار آپ ہمارے ساتھ دہرا لیجئے آخر میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ امید کرتے ہیں ان جتنی باتیں بتائی گئیں آپ عمل کریں گے اور ان 10 دنوں کو اپنے لیے بھی قیمتی بنائیں گے اور اپنے جو ماتحت ہیں ان کے لیے بھی قیمتی بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔